صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना फ़सीहुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार बेहतरीन गुफ्तगू फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर।
ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی قدر میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عرب کے لہجے اور مقامی بولیاں سمجھ لیتے ہیں اور ہر قبیلے سے اس کی زبان میں گفتگو فرماتے ہیں، یہ علم و ادب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح حاصل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے مجھے سلیقہ اور ادب سکھایا ہے اور میری خوب تربیت فرمائی ہے۔ ناظرین اکرام، آج ہم دربار نبوی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب اعظم، عظیم عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بہادر سپہ سالار، بارگاہ رسالت کے آداب کی نزاکتوں، لطافتوں اور سلیقوں اور کرینوں کے رازداں، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، قرآن حکیم کی آیہ مبارکہ کی نزاکتیں اور اس کے معارف پہ سب سے زیادہ عمل کرنے والے اور اس کو سمجھنے والی شخصیت، اور وہ شخصیت جن کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی تھی، اور خاندانی رئیس تھے، خوش لباس تھے، خوش ادا تھے، خوش نوا تھے، اور اگر میں کہوں کہ بوئے خوش و گلوئے خوش و روئے خوش کے حامل شخصیت تھی۔ اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ گئے تو استقبالی جو وہ ایک کیا میں اس کو کہوں قدسی صفات لوگوں کا جو جلوس آیا تھا، اس میں شاہ سواروں میں سب سے آگے شاہ سواری کرتے ہوئے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال فرمایا، اور غزوہ بدر کے سوا تمام غزوات میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ اور ناظرین کرام، 80 افراد آئے ہیں اور ان کو اپنی زبان پہ بھی ناز ہے، اپنی شاعری پہ بھی ناز ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں بنو تمیم کے لوگ، آ کے کہتے ہیں ہم مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمارے ساتھ آپ خطابت کا مقابلہ کریں، فصاحت کا مقابلہ کریں، ہمارے ساتھ شاعری کا مقابلہ کریں۔ اور ان کے خطیب عطارد بن حاجب ہیں اور شاعر زبرقان بن بدر، یہ دونوں آتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، ایک صاحب تقریر شروع کرتے ہیں۔ جب عطارد تقریر کرتا ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں تو آج کی ہماری ممدوح شخصیت کھڑی ہوتی ہے، اور جب یہ میں کہوں گا کہ خطابت کے شاہ سوار نے جب گفتگو شروع کی تو یوں لگتا تھا کہ ان کی زبان پاک سے الفاظ نہیں ادا ہو رہے، موتیوں کی ایک دھار ہے جو چھما چھم برس رہی ہے۔ اور اس کے بعد ان کے شاعر کھڑے ہوئے، زبرقان بن بدر عرب کے بہت بڑے شاعر تھے، انہوں نے جب شاعری فرمائی تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسان بن ثابت کو اشارہ فرمایا، اور وہ بہت دلچسپ بات ہے کہ سیدنا حسان بن ثابت نے اپنی زبان نکالی اور کہتے ہیں کہ یہاں تک انہوں نے لگائی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسان کی زبان اتنی اللہ کے فضل و کرم سے ہے۔ اور جب آپ نے شاعری فرمائی تو پھر حسان بن ثابت کے سامنے اقرا بن حابس، ان کے بہت بڑے جو سردار تھے، سارے قبیلے کے وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا مجھے اپنے باپ کی قسم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خطیب کا مقابلہ ہمارے خطیب نہیں کر سکتے، آپ کے شاعر کا مقابلہ ہم شاعر نہیں کر سکتے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق، اس عاشق رسول کو کیسی اللہ تعالیٰ نے وہ لحن داؤدی عطا کی تھی۔ اور پھر ناظرین کرام، ایسا بہادر انسان کہ جب مقابلہ ہوا ہے اس سے مسیلمہ کذاب سے، اور وہ بہت بے جگری سے اس کی فوج لڑی تھی، ابتدائی طور پر مسلمانوں کو ایک طرح سے بڑی ہزیمت اٹھانی پڑی تھی، بڑی شکست کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ اس وقت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں اس سپہ سالار کے ساتھ یہ آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کے انہوں نے اور ایک ساتھ ان کے دوسرے صحابی جو تھے حضرت سالم، دونوں نے اپنے آپ کو پوری ٹانگوں تک بلکہ کمر تک گاڑ لیا تھا زمین کے اندر تاکہ ہمارے قدم ہلنے نہ پائیں، اور پھر اس بے جگری سے لڑے اور پھر شہادت کے رتبے پہ فائز ہوئے۔ میری مراد آج خطیب دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شجاعت، ان کی بہادری، ان کا قرآن حکیم کا معلم ہونا اور قاری قرآن ہونا، اور پھر وہ اسلام کس خوبصورت آواز کو سن کر، قرآن حکیم کی تلاوت کس صحابی کے منہ سے سن کر، ان کی زبان سے سن کر مسلمان ہوئے تھے، پھر ان کی خدمات کیا تھیں، پھر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب، ذرا سی آواز بلند ہوئی تو پھر کیا ان کے تاثرات۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی
سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ابتدا کر رہا ہوں جناب اعظم نوری صاحب سے. جی جناب حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غیث صاحب الحمدللہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں ان ہستیوں کا ذکر خیر کرنے کا شرف عطا فرماتے ہیں جن کو رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے لیے امن کی ضمانت قرار دیا. سبحان اللہ. صحیح مسلم کی روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي کہ میرے صحابہ جو ہیں یہ میری امت کے لیے ہمیشہ امن کی گارنٹی رہیں گے بشرطے کہ وہ ان کے سیرت و کردار سے جڑے رہیں. اور ہمارے اصحابی کا نجوم بھی پڑھ دیں ساتھ. اصحابی کا نجوم بھی ایہم اقتدیتم اہتدیتم کہ جس صحابی کے دامن کو بھی آپ پکڑیں گے وہاں سے آپ کو ہدایت کا نور نصیب ہوگا. یہ اہتدیتم ہے یہاں پہ اصحابی کا نجوم بھی ایہم اقتدیتم اہتدیتم نہیں ہے. اصل میں چونکہ میرے پڑوس میں بیٹھے ہوئے ہیں بہت بڑے ایک فاضل، تو میں وہ عربی کی نزاکتوں کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، اس کو ملا کے پڑھیں. اچھا ملا کے پڑھیں. میں اپنی تصحیح کے لیے کہہ رہا ہوں. نہیں وہ بالکل ایسے ہی آپ نے درست فرمایا، الگ الگ پڑھیں تو اہتدیتم ہے اور ملا کے پڑھیں تو پھر وہ اسی طرح. تو سورہ بقرہ کی ایک آیہ مقدسہ میں اس کے ساتھ رکھنا چاہوں گا. رحمت اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ جن ہستیوں کا ہم ذکر کرتے ہیں کسی کے ذہن میں یہ خیال نہیں جانا چاہیے کہ یہ شخصیات کو کیوں ڈسکس کیا جاتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے اس کی ریزن بیان کی ہے. قرآن نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. قیامت تک کے لیے معیار ایمان جو ہے وہ صحابہ کا ایمان ہے. فرمایا جب تک تم ویسا ایمان نہیں لاؤ گے اس وقت تک تم ہدایت کو پا ہی نہیں سکتے. یعنی صحابہ معیار ایمان ہے. معیار ایمان ہے. اور اگر کوئی صحابہ کی شان میں گستاخی کرے تو صاحب ایمان ہوگا. وہ گستاخی کی نوعیت کو دیکھا جائے گا کہ اگر وہ اس نوعیت کی گستاخی اس نے کی ہے کہ جو واقعتاً ان کے مقام کے منافی ہے تو وہ تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. چونکہ صحابہ ممدوح ہیں رب ذوالجلال کا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا انہی کی مدح میں بے شمار آیتیں نازل فرمائی ہیں. جیسے کہ آج ہم اپنی اس ممدوح شخصیت کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شخصیت کا ایک خوبصورت پہلو جس سے میں آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اشارہ کیا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طلع البدر کی صداؤں کے ساتھ ویلکم کرنے والے ان میں آپ آگے آگے تھے. لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، جلوہ گر ہو گئے، تو وہ جو پہلی سرمنی ہوئی آقا کی تشریف آوری کے بعد مدینہ طیبہ میں، اس میں جو خطبہ استقبالیہ ہے وہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا ہے. وہ سنائیں. میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے خطبہ استقبالیہ دیا، اور دیکھیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں اسوہ حسنہ میں تکلفات نہیں تھے، کوئی لمبی چوڑی تقریریں نہیں تھی، لمبے چوڑے واز نہیں تھے، بالکل ٹو دی پوائنٹ. اس طرح بھائی خطبہ حجۃ الوداع دیکھ لیں، وہ دیکھ لیں کہ جو دنیا کا سب سے بڑا چارٹر ہے، اختصار اور جامعیت کائنات میں اس سے زیادہ نہیں ہے. بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چیزیں جو ارشاد فرمائیں کہ جو صرف مجھے عطا کی گئی ہیں، پہلے نبیوں کو عطا نہیں کی گئی، ان میں سے ایک یہ بھی تھی اوتیت جوامع الکلم، کہ مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے، اور پھر یہ فیض آگے صحابہ کو بھی منتقل ہوا. صحیح. آپ خطبہ استقبالیہ دیتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر،
اور عرض کیا کرتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے آئے ہیں، نمنعک مما نمنع منہ اولادنا و اموالنا و انفسنا، آقا جی ہم آپ کی ویسے ہی حفاظت کریں گے جیسے ہم اپنی جان، اپنے مال اور اپنی اولاد کی حفاظت کرتے ہیں، اس طرح آپ پہ اپنا تن من دھن قربان کریں گے۔ لیکن یہ بھی وہ خطبہ استقبالیہ میں کچھ ڈیمانڈز بھی ہوتی ہے نا، تو انہوں نے عرض کی فما لنا یا رسول اللہ، آقا جی ہم تو اپنا سب کچھ نچاور کریں گے، ہمیں کیا ملے گا؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں بیٹھے بیٹھے فرمایا فلکم الجنہ، فرمایا تمہیں جنت ملے گی۔ تو آپ نے فوراً عرض کی ردینا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس بات پہ راضی ہو گئے کہ ہم جنت کے بدلے میں اپنا سب کچھ آپ پہ قربان کر دیں گے۔ بار بار کہہ رہے تھے یا رسول اللہ ہم خوش ہو گئے، یا رسول اللہ ہم خوش ہو گئے، ردینا وسلمنا ردینا وسلمنا ردینا وسلمنا۔ تو حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ دو مواقع پر آپ نے قرآن مجید کے حکم کے اترنے پر اس کا معنی یہ سمجھا کہ اس کو اپنے اوپر اپلائی کیا، اور دونوں مواقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلا کے انہیں جس طرح جنت کی گارنٹی اور بشارت دی ہے۔ ایک موقع تھا آیت اتری اور تعلیف قلبی فرمائی ان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، بہت زیادہ، یعنی آپ نے جو جملے ارشاد فرمائے میں وہ عرض کرتا ہوں۔ مثلا آیت اتری ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ فخر کرنے والوں کو اور ان کو پسند نہیں کرتا۔ تو آپ بہت زیادہ پشیمان اور پریشان ہوئے، زارو قطار رونا شروع کر دیا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ثابت کیا ہوا؟ عرض کی آقا کہ احب، میں پسند کرتا ہوں الجمال و احب ان اسود قومی، میں پسند کرتا ہوں کہ میں اپنی قوم کا سردار وہ جو میں نے عرض کیا میں خوش لباس یہ چیزیں پسند کرتا ہوں۔ تو یہ تو رب کہہ رہا ہے کہ اللہ ایسا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا لست منہم، فرمایا ثابت آپ ان میں سے نہیں ہیں۔ آپ کی شان یہ ہے کہ ان تعیش حمیدن وتقتل شہیدن وتدخل الجنہ، کہ تم زندگی گزارو گے ایسی کہ دیکھنے والے ہمیشہ تمہاری تعریف کریں گے، فخر کریں گے، چاہے 14 صدیاں بھی بیت جائیں گی تب بھی 92 کے چینل پہ بیٹھنے والے تمہاری عظمت کے قصیدے پڑھیں گے، شام ابد تک قصیدے پڑھے جائیں گے۔ اچھا جی حضرت صاحب، دوسرا آپ نے جب میں دوبارہ آؤں گا تو وہ ولا لا ترفعوا اصواتکم وہ آپ بتائیں گے دوسرا واقعہ۔ اچھا جی میرے ناقص خیال میں تو طالب علم ہوں دین کا، صحابہ کرام میں سے شاید یہ ان کا وصف ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اس کا ثبوت بھی ان کی شہادت سے ملتا ہے، اور یہ واحد ہے جنہوں نے اپنی شہادت کے بعد وصیت فرمائی ہے اور اس پہ عمل بھی ہوا ہے۔ وہ ذرا واقعہ سنائیں۔ بالکل ایسا ہوا، اور یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ رسالت مآب علیہ السلام کے صحابہ کرام کے اندر واحد ذات حضرت ثابت بن قیس کی ہے جن کی وصیت کو نافذ کیا گیا آپ کے وصال کے بعد، اور وصیت بھی وصال کے بعد کی، اصل بات یہ ہے شہادت کے بعد، اصل بات یہ ہے۔ اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ خوابوں کو بنیاد بنا کے وصیتوں کا نفاذ کر دیا جائے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ وصیت کے لیے گواہی بھی درکار ہوتی ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ شریعت نے قرینہ اور قاعدہ جو ہے مقرر کر رکھا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ وہ جو ہے نا کہ مسلمان مر کے بھی نہیں مرتا، اور ابدی حیات کا جو ہے وہ حامل قرار پاتا ہے۔ شہید اس دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، زمین پر چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتے ہیں۔ اور یہ تابندگی آپ دیکھیے، تابندگی با کمال ہے کہ آپ کی صاحبزادی از خود یہ واقعہ بیان فرماتی ہیں کہ میرے والد جو ہے اپنے ہی ایک ساتھی کو خواب میں ملے، اور پھر فرمایا کہ میں جب شہید ہوا ہوں تو میرے سینے پر زیرہ تھی بڑی قیمتی، وہ زیرہ فلاں شخص نے اتاری ہے۔ اب آپ پروف دیکھیے کیسے دے رہے ہیں، فرمایا وہ زیرہ فلاں شخص کے پاس ہے، اس کا گھر جو ہے لشکر کے آخری حصے پہ ہے، اس کا خیمہ وہاں خیمہ زن ہے، اور اس خیمہ کے باہر گھوڑا بندھا ہے جس کی رسی دراز ہے، اس کے اندر اس نے میری زیرہ اور وہ جو اوپر گھوڑے کے وہ زین ہوتی ہے اس کی، وہ اس کے اوپر رکھی ہے، چھپا رکھا ہے۔ اور فرمایا کہ جا کے خالد بن ولید سے کہو کہ وہ میری زیرہ ان سے وصول کر لیں، ان سے زیرہ میری واپس لے لیں، اور لینے کے بعد اور خلیفۃ الرسول سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں عرض کرے کہ مجھ پر کچھ قرض ہے اور میری زیرہ کو بیچ کے وہ قرض کو ادا کر دیا جائے۔ اچھا اب یہ باتیں ساری دیکھتے چلے جائیے کہ اس قدر نشانیاں دینا کہ وہ باہر گھوڑا بندھا ہے،
اس کے بعد وہ گھڑے کے اوپر زیرہ رکھی ہوئی ہے، اس کے اوپر کپڑا ڈال رکھا ہے، اور یہ فرمایا کہ یہ نشانی، اور یہ بھی بتایا کہ مجھ پر قرض ہے اور قرض بھی چکانا ہے، قرض بھی چکانا ہے۔ اللہ والوں کو اپنے قرض کی کتنی فکر ہوتی تھی۔ اور سیدنا کے اگر شہید کی حیات یہ ہے شہادت کے بعد جب اس کی گردن کٹ جائے تو جن کے صدقے یہ شہادت ملی ہے ان کی حیات کا کیا معاملہ ہوگا؟ آپ کمال دیکھیے نا کہ ان کا مشاہدہ دیکھیے، ان کی باریک بینی کے ساتھ دیکھیں، ایک ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں اور حرکات کو ان کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ وہ خیمہ کہاں ہے، میری زرہ کہاں ہے، اور اس کا کرنا کیا ہے۔ آگے اگلی بات بھی فرما رہے ہیں کہ اس کو، اور صدیق اکبر جب پتہ چلا آپ کو، خلیفۃ الرسول کو پتہ چلا، تو آپ نے واحد یہ صحابی رسول ہے جن کی وصیت کا اجرا فرمایا اور اس کو نافذ فرما دیا، اور اس کو بیچ کے آپ نے جو ہے آپ کا وہ اپنا سارا کام کیا۔ اور میں یہاں ایک اور بات بہت دلچسپ ہے جی کہ دیکھیں زرہ بھی قیمتی تھی، شہزادے تھے، کوئی سب کچھ اسلام پہ قربان کر دیا، اور جب فوت ہوئے ہیں تو زرہ بیچ کے تو قرضہ ادا کیا، مال نہیں اکٹھا کیا، نہ مال و دولت سب کچھ قربان کیا جی۔ شہزادے تھے، اپنے خاندان کے بڑوں سرداروں میں سے تھے، کوئی شک نہیں اس میں، تبھی تو قیمتی لباس پہنتے تھے۔ اور آپ دیکھیے کہ سارا کچھ اللہ کے رسول کے لیے قربان کر دیا، اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ یہ آپ کی محبت کا عالم تھا رسالت مآب الاسلام سے۔ اور آپ دیکھیے کہ بارگاہ مصطفیٰ سے بار بار جنت کے پیام آ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے پہلے جیسے پروفیسر کئی مرتبہ پہلے جب آپ نے خطبہ استقبالیہ دیا پیغام آیا، پھر جب وہ سورہ حجرات کی آیت نازل ہوئی پھر پیغام آیا جنت کا، اس کے بعد جب بیمار ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیمارداری کے لیے گئے پھر پیغام دیا، پیدر پہ جنت کے پیغام۔ کیسا جنتی ہے جی، سرٹیفکیٹ پاس ہے جی، پہلے سے ہی ڈگری ملی ہوئی ہے، الاٹمنٹ ہے جنت کی ماشاءاللہ۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، پوری حدیث کا سراپا عمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب شخصیت کا ہم ذکر کر رہے ہیں، حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان نفوس قدسیہ کے مقدس گروہ سے ہیں جن کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو گالی نہ دو، برا نہ کہو، ان کی زندگی کا ایک لمحہ غیر صحابی کی پوری زندگی کے اعمال سے بہتر ہے۔ تو ان نفوس قدسیہ میں سے حضرت ثابت بن قیس شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو 3 مرتبہ نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی، صدیق اکبر کا کیا رتبہ اور مرتبہ ہوگا جی، جن کو سید الصحابہ ہیں، وہ تو تمام صحابہ کرام کے سردار، اور مقام نبوت کے بعد افضل ترین مقام صدیقیت ہے ساری امت میں، جی بالکل سب سے افضل۔ جی تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تعلق ہے جس خاندان سے ہے، اس خاندان سے نبی علیہ السلام کو بڑی محبت تھی۔ قبیلہ خزرج کی شاخ ہے بنو نجار، بنو نجار سے آپ کا تعلق تھا، اور بنو نجار بڑے عاشقوں کا خاندان ہے، وہی خاندان ہے بدر علینا، جی وہی خاندان ہے جن کو نبی علیہ السلام کی میزبانی کا شرف بھی ملا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر مبارک میں اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ جب مدینہ طیبہ آئے تو اسی قبیلے کے مہمان بنے تھے، اور نبی علیہ السلام ہمیشہ ان کی مہمان نوازی کو یاد کرتے رہے۔ مسجد نبوی شریف کے لیے زمین بھی اسی خاندان نے دی تھی، اسی طرح حضرت عبد المطلب کی والدہ حضرت سلمہ وہ اس خاندان سے زمین دی تھی اس کا معاوضہ دیا گیا جی بالکل۔ تو یہ اس خاندان کے ساتھ نبی علیہ السلام کی محبت۔ پھر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان کی شہزادگی کا ذکر کیا، تو یہ دوسرے شہزادے ہیں جن کو مدینہ طیبہ بھیجا گیا۔ تو یہ قرآن مجید کی جب تلاوت کرتے حضرت سعد بن اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر، تو وہاں حضرت ثابت بن قیس حاضر ہوتے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے قرآن سنتے حالانکہ خود فصاحت و بلاغت کے اندر بڑا ان کو کمال تھا، جب قرآن سنا تو پھر یہ اسلام لے آئے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے جس خطبے کا ذکر کیا، بنی تمیم کا جو وفد آیا تھا 70 یا 80 آدمیوں پر مشتمل، اس کے اندر چونکہ وہ عربوں کا ایک دستور تھا کہ وہ پہلے فخر کرتے، قبائل کے اوصاف اور خصائص بیان کرتے، جب وہ اپنے فخریہ جملے کہہ چکے، اس کے مقابلے میں جو آپ نے کلمات کہے، آپ نے فرمایا کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے، اور اس نے ایسا پیغمبر ہماری طرف بھیجا جو سب سے زیادہ شریف النفس ہے، راست گو ہے، اور سب سے زیادہ بلند اخلاق کا مالک ہے۔ اب جو فخر انہوں نے کیا تھا اس کا جواب یہ کیسے دے رہے ہیں؟ فرماتے ان پر ایمان لانے والے اولین وہ مہاجرین ہیں جو جن میں سے اکثر ان کے خاندان سے بھی ہیں، ان کے چہرے سب سے زیادہ خوبصورت ہیں اور ان کے اعمال سب سے زیادہ حسین ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہمارا فخر یہ ہے، یعنی ایک تمہارا فخر ہے، ہمارا فخر یہ ہے کہ ہم اللہ کے انصار ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر ہیں۔
یہ جملے آپ نے کہے، اس کے بعد وہ بات پھر حضرت اقرا بن حابس نے جو کہی۔ دوسری بات نبی علیہ السلام کا اعتماد دیکھیے۔ مسلمہ کذاب جب آیا اور اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے خلافت دے دیں، جانشینی دے دیں تو میں ایمان لے آتا ہوں، تو نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں کھجور کی خشک ٹہنی تھی، آپ نے فرمایا تم جانشینی کی بات کرتے ہو، میں تو یہ ٹہنی دینے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا انجام میں نے خواب میں دیکھ لیا ہے، تمہارے ساتھ جو کچھ ہونا ہے وہ میں جانتا ہوں، اب میں جا رہا ہوں، اب اگر مزید تمہیں کسی بات کی ضرورت ہے وہ جواب ثابت بن قیس تمہیں دیں گے، یہ یہاں موجود ہیں، باقی بات یہ کریں گے اور باقی گفتگو یہ کریں گے۔ کتنا بڑا اعتماد تھا نبی علیہ السلام کا۔ تو تحریر کے اندر بھی کمال اور تقریر میں بھی کمال، کاتبین وحی میں سے بھی ہیں۔ دوسری طرف خطابت کے اندر بھی خطیب رسول اللہ کا خطاب ملا، پہلے خطیب انصار تھے، پھر خطیب رسول اللہ بنے، دربار مصطفیٰ جی بالکل۔ اور دوسری طرف دیکھیے کہ تحریر کے اندر بھی کمال ہے کہ کاتبین وحی میں سے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خطوط جو مختلف بادشاہوں کو لکھے گئے وہ بھی خطوط بھی آپ لکھا کرتے تھے۔ تو یہ ایک اعتماد، اور پھر محبت کا یہ انداز کہ غزوہ بنی قریظہ کے اندر جب ایک یہودی قیدی بنا، اس قیدی کو نبی علیہ السلام نے صرف اس بنیاد پر چھوڑ دیا کہ اس نے زمانہ جاہلیت کے اس کے اندر پورے خاندان کو، جی بالکل، ثابت بن قیس پر ایک پناہ دی تھی، احسان تھا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے حوالے ہیں، تم ان کے ساتھ جو چاہے کرو۔ تو یہ ایک محبت تھی حضرت ثابت بن قیس۔ اور آپ نے جو خوشخبری قبلہ نوری صاحب نے بیان کی، اس خوشخبری کے بعد کیفیت یہ تھی، چونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قابل تعریف زندگی بسر کرو، جس راستے سے گزرتے لوگ تعظیماً کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کر اشارہ کرتے کہ یہ وہ شخص ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ کس طرح وہ جو روایات ان سے کتنی ہیں پوچھ رہے جی غائث صاحب، ان سے روایات کی ایگزیکٹ تعداد تو نہیں ہے، لیکن کچھ روایات موجود ہیں۔ ان کے صاحبزادے حضرت محمد بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ ان سے بھی روایات موجود ہیں، اور ان کی صاحبزادی ان سے بھی روایات موجود ہیں۔ ٹھیک، تو ان میں کوئی سے روایت ایک روایت آپ کی جو ہے بڑا ایمان افروز واقعہ آپ نے بیان کی، سنن ابی داؤد کے اندر وہ روایت ایمان افروز سارے صحابہ کے واقعات، ان میں سے ایک واقعہ حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ وہ آپ نے روایت کیا ہے کہ ان کے ایک بیٹے شہید ہو گئے تھے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اپنے بیٹے کا پوچھنے کے لیے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو اتنا گہرا پردہ کر کے آئیں کہ صحابہ کرام ان کے اس پردے کو دیکھ کر حیران ہوئے کہ ایک خاتون کا جوان بیٹا دنیا سے گیا ہے، اور غم کی اس کیفیت میں بھی انہوں نے اپنے پردے کا اتنا خیال کیا۔ تو صحابہ کرام نے ان سے سوال کیا، یہ حضرت ثابت بن قیس بیان کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام نے ان سے عرض کیا کہ آپ کا جوان بیٹا دنیا سے گیا ہے، اور ماں تو اس صورت کے اندر غم کی کیفیت ہوتی ہے، لیکن آپ اتنا گہرا پردہ کر کے آئی ہیں۔ تو انہوں نے جواب میں کہا تھا کہ میرا بیٹا گیا ہے، میری حیا نہیں گئی، میرا بیٹا فوت ہوا ہے، میری حیا فوت نہیں ہوئی۔ تو یہ وہ جو جواب تھا آج کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے کتنا بڑا پیغام ہے۔ اور جو دوسری روایت ایک سنن ابی داؤد کے اندر ہی موجود ہے کہ آپ کی طبیعت ناساز تھی، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے آپ کی عیادت کے لیے، یا آپ کی خوش نصیبی وہاں آپ گئے عیادت کرنے کے بعد پہلے تو آپ نے ایک دعا فرمائی، اذهب الباس رب الناس ان ثابت ابن قیس ابن شماس۔ یہ نبی علیہ السلام نے آپ کے لیے دعا کی کہ اے لوگوں کو پالنے والے رب، حضرت ثابت بن قیس سے بیماری کو دور کر دے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے وادی بطحان کی مٹی لی
اس پر پانی دم کر کے پانی اس مٹی پر ڈالا اور اس پانی کو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چھڑک دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا کر دی. تو یہ حدیث ثبوت ہے دم کرنے کے بارے میں جو حضرت ثابت بن قیس کی روایت ہے اور آپ کے حوالے سے ہے اور سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے. دم کرنے کا لیکن اس کو کاروبار نہ بنائے. جی بالکل یہ ثبوت ہے. جی آپ کی طرف آ گئے. جی وہی سلیقے اور قرینے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے. الحمدللہ غازی صاحب میں یہاں پر حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے عبادت کا بھی بہت ذوق عطا کیا تھا. اچھا. آپ عبادت گزاری میں اور تہجد گزاری میں اور شب بیداری میں خاص طور پہ آپ کا ایک بڑا خاص مقام تھا. صحابہ کرام علیہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما تتجافى جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا. صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ابتدائی دور کی بات ہے کہ جب ابھی وسائل کی کچھ کمی تھی. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے فضول خرچ ہو گئے ہیں کہ ساری رات ان کے گھر میں چراغ جلتے رہتے ہیں اور ایک چراغ نہیں جلتا, کتنے ہی چراغ جلتے رہتے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سنتے ہی فرمایا مجھے لگتا ہے وہ سورہ بقرہ پڑھتا ہوگا. اللہ, مجھے لگتا ہے وہ سورہ بقرہ پڑھتا ہوگا. صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ٹھیک ہے سورہ بقرہ پڑھتے ہیں, ان کو بات سمجھ میں آئی, لیکن ان کا ساری رات چراغ جو ہے وہ روشن رہتے ہیں اور دیے جو ہیں وہ روشن رہتے ہیں. آپ نے فرمایا اسے بلا کے لاؤ. جب اسے بلا کے لائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ثابت یہ صحابہ کہتے ہیں کہ تم فضول خرچی بہت کرتے ہو, ساری رات تمہارے گھر میں چراغ جلتے رہتے ہیں. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ایک چراغ بھی روشن نہیں کرتا. رات کو میرے گھر میں تو ایک چراغ بھی روشن نہیں ہوتا, وہ تو بند ہو جاتے ہیں, سارے شام ہی ہم بجھا دیتے ہیں اور سارے سو جاتے ہیں. ان کا پھر یہ روشنیاں کس چیز کی ہیں کہ یا رسول اللہ جب رات کو میں بیدار ہوتا ہوں تو میں اٹھ کے سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہوں. آقا نے فرمایا یہ ملائکہ ہیں جو اس کی سورہ بقرہ کی تلاوت سننے کے لیے آتے ہیں اور تمہیں چمکتے ہوئے چراغ دکھائی دیتے ہیں. ایک روز حضور علیہ الصلوۃ والسلام اچھا اس سے ایک یہ بھی تو پتہ چلا پھر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں ہی صحابہ کو فرما دیا, آپ کی طرف آ جاتا ہوں, شروع سے ہی فرما دیا کہ وہ سورہ بقرہ پڑھتے ہوں گے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ الحمدللہ صرف سمجھانے کے لیے, سب کو بتانے کے لیے بہت سی باتیں آپ کی ایسی ہیں جو آپ سمجھانے اور بتانے کے لیے ان کا اعادہ فرمایا کرتے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس پروگرام میں آپ نے اپنے انٹرو کے اندر بھی اور بعد ازاں بھی آپ نے ذکر فرمایا خطابت کا, فن خطابت کا. تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ خطیب الامم, خطیب الانبیاء اور خطیب محشر میرے نبی کی ذات کریم علیہ السلام ہے. ان سے بڑا خطیب کوئی نہیں. آپ نے فرمایا انا اول الناس خروجا اذا بعثوا, سب سے پہلا انسان میں ہوں گا جو زمین سے باہر, مطلب آپ تشریف لائے. فرمایا وانا خطیبہم اذا وفدوا, جب پوری کائنات کے لوگ اکٹھے کر دیے جائیں گے ان کا واحد خطیب میں ہوں گا, ان کا واحد خطیب میں ہوں گا. کسی کو اللہ کی بارگاہ میں بولنے کا یارانہ ہوگا, ان کی خطابت میں کروں گا. خطابت ایک فن ہے, کاش کہ ہم نے اس کو سمجھا ہوتا. اور آج اتفاق کیسا ہے کہ آپ کی قیادت میں تینوں آپ کا جو پینل ہے سارے خطباء بھی ہیں, سارے اس کو گفٹ آف گیپ کہتے ہیں. گفٹ آف گیپ, بالکل بجا فرمایا آپ نے. اور رسالت ماں علیہ ارشاد فرمایا ان من البیان سحرا, کہ یہ خطابت اور یہ بیان بعض ایسے ہوتے ہیں جو جادو کی طرح ہوتے ہیں, انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتے ہیں, اور باوجود کوشش کے جب دل کی گرہ نہ کھولے کسی قادر کلام کا کلام سن کے دل کی گرہ کھل جاتی ہے, دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. تو بات یہ کانا فی کلامی رسول اللہ ترتیل او ترسیل, رسول کریم علیہ السلام کا کلام جو ہے وہ سمجھا کے آپ بات کرتے اور ٹھہر کے بات کرتے. یہ آپ کا کمال تھا, ایک لفظ تھا. اور صدیقہ کائنات فرماتی ہے کہ آپ کلام فرماتے ہیں اور ہم آپ کے کلام جملے کے الفاظ کو گن لیتے کہ آپ نے کتنے الفاظ جو ہیں وہ آپ نے ادا فرمائے ہیں. لیکن ایسا بھی ہے کہ آپ اپنی گفتگو کے دوران جو ہے آپ کی لب و لہجے کا زیر و بم جو ہے, آپ کا انداز جو ہے اس کی بات کی نوعیت کے اعتبار سے متغیر ہوتا رہتا تھا. جیسے حدیث پاک جلال بھی تھا اور سنجیدگی بھی تھی, دونوں پہلو پائے جاتے ہیں. حدیث پاک امام مسلم کی حدیث ابی ہریرہ اس کے روایت فرماتے ہیں جب آپ خطاب فرماتے احمرت عیناہ, اگر موقع آتا تو آپ کی آنکھوں میں سرخی بھی آ جاتی. اور فرماتے ہیں کہ علی صوتہ, اور آپ کی آواز بلند بھی ہو جاتی, آواز بلند ہوتی. اور فرماتے ہیں واشتد غضبہ, اور جب اللہ کے غضب کا ذکر کرتے تو آنکھوں میں شدت بھی آ جاتی. فرماتے حتیٰ کأنہ منذر جیش یقول صباکم ومساکم, یوں لگتا تھا کہ صبح یا شام کہ لشکر ہم پر حملہ آور ہو جائے گا. یعنی بات یہ ہے کہ گفتگو کے دوران اگر
بات کی نوعیت کے اعتبار سے اتار چڑھاؤ آ جائے تو یہ عین سنت مصطفیٰ ہے. لیکن ایک بات میں یہاں بطور خاص ہوں، چونکہ میں خود مدارس کی دنیا سے ہوں، اور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عصر حاضر کے طلباء نے جو ایک وتیرہ پکڑ لیا ہے، خطابات کو رٹ لینا اور سن لینا اور آگے اس کو اپنا سورس آف انکم بنانا اور پوری دنیا میں جانا، نام تبلیغ کا لینا، اور اپنے خطابات سے they kept themselves busy in making money. انہوں نے اپنے آپ کو یہاں سے جاتے ہوئے یہی مقصد ہوتا ہے، یہ مقصد اور ہوتا ہے، وہ کھا کے اٹھا کے بٹھا کے چلا کے وہ ایسے جملے رٹے رٹائے چل رہے ہوتے ہیں. یہی بات موسیٰ علیہ السلام نے جب آپ الگ ہوئے نا، خضر علیہ السلام سے فرمایا مجھے کوئی نصیحت طلب کی، کوئی وصیت نصیحت فرمایا لا تطلب العلم لتحدث به، فرمایا میری ایک بات یاد رکھیے گا، کوئی بھی علم اس لیے حاصل نہ کرے کہ اس علم کو حاصل کر کے تقاریر کر کے وہ بندہ پیسے اکٹھے کرے، اس کو آگے بیان کرے. فرمایا اگلی بات وَأَطْلُبُهُ لِتَعْمَلْ بِهِ، اور علم حاصل کرنا ہے عمل کے لیے. یہ پیغام ہے مدارس کی دنیا کے طلباء کے لیے کہ انہیں اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے، تمام واعظین کے لیے انہیں تبلیغ تاثیر ختم ہو جاتی ہے. اور ولی المرتضیٰ شیر خدا کو تو مزاج یہ تھا کہ آپ تشریف لے جاتے مساجد میں اور ان سے پوچھتے کہ تم واعظ ہو، فرمائے میرے پاس آ جاؤ مجھے ناسخ و منسوخ کے بارے میں بتاؤ. نہ بتاتا تو اس کو آپ بہت درے مار کے باہر نکال دیتے. فرمایا جس کو ناسخ و منسوخ کا پتہ نہیں ہے اس کو میرے نبی کے ممبر پر بیٹھنے کا حق بھی نہیں ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی غائز صاحب، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ایک درس اور پیغام آداب رسول کا اور تعظیم رسول کا جو ہمیں ملتا ہے. اچھا، زندگی کی ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں تھی اس دنیا کی. دیکھیں نا، ان کو یقین تھا کہ میری شہادت ہوگی. صحابہ کرام کو جو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نا، اس پہ ان کا 2000% یقین ہوتا تھا. ہمارے ہم بات تو کر رہے ہوتے ہیں، اندر سے یقین نہیں ہوتا. جی غائز صاحب، اس میں یہ بات بھی ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے آپ کو شہادت کی خبر دی تو آپ کی سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ خود جا کر مارکو کے اندر گھس جاتے تھے. ہاں، اور اس یقین کے ساتھ کہ شہادت کی خبر بھئی اپنے آپ کو گاڑ دینا، وہاں گاڑ دیا جنگ یمامہ کے اندر، اور پھر وہ صحابہ کرام سے کہا کہ اس طرح لڑو جس طرح نبی علیہ السلام کے زمانے میں لڑا. وہاں جو خطبہ دیا ہے ان کے جوش اور جذبے کو ایک نئی مہمیز دے دیجی. 2 آدمیوں کا خطبہ، ایک خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں یمامہ میں، اور ایک ان کا خطبہ، اور پھر یہ کمانڈو تھے. جی اور وہ ان کے خطبے کے بعد پھر جو لشکر آگے بڑھا اور مسلمہ کذاب اور اس کے لشکر کو شکست دی، تو ان کے خطبے نے، اور چونکہ انصار کا علم ان کے پاس تھا اور مہاجرین کا جو علم تھا وہ حضرت سالم مولا ابی حذیفہ کے پاس، تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ قیادت جو ہے اس کو قیادت کا حق ادا کرنا چاہیے. برا بن مالک تھے نا ان کے ساتھ، دوسرے جو بالکل ساتھ لڑے، حضرت انس بن مالک کے بھائی، وہ بھی کمال کے آدمی تھے. کہا مجھے اندر پھینک دو. جب ان کو شہادت کی خبر مل گئی تو یہ خود پھر وہاں جب نرگہ دیکھتے، جہاں مشکل مقام دیکھتے تو پہنچ جاتے وہاں کہ اب شہادت تو ملنی ہے. دوسری بات غائز صاحب کے جو ادب رسول کے حوالے سے ایک پیغام ہمیں ملتا ہے. جس وقت یہ آیت نازل ہوئی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھائی کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے، آج کے بعد، پہلے بھی محتاط تھے لیکن آج کے بعد بالکل میں آہستہ آواز سے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں گفتگو کروں گا. پھر آپ نے ایک شخص کو بلایا، اس کی ڈیوٹی لگائی کہ تمہاری یہ ڈیوٹی ہے کہ مدینہ طیبہ کے باہر سے جو وفد آتے ہیں
ان کو پہلے روک کر تعلیم دینی ہے کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر کیسے ہونا ہے، وہاں بیٹھنے کا انداز کیا ہوگا، گفتگو کا انداز کیا ہوگا، بات کیسے کرنی ہے، باقاعدہ ایک شخص کی ڈیوٹی لگائی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری عمر صدقہ دیتے رہے، خیرات دیتے رہے کہ کہیں میری آواز بلند تو نہیں ہوگی کسی وقت۔ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس قدر آہستہ آواز سے بات کرنے لگ گئے کہ سمجھنے میں دشواری ہوتی، بات دوسری دفعہ آپ دہراتے، یعنی اس قدر آداب رسول۔ اور ایک شخص مسجد نبوی شریف کے اندر آپ نے اس کو دیکھا کہ وہ بہت بلند آواز سے گفتگو کر رہا ہے، تو آپ نے اس کو بلا کر پوچھا کہ تم کہاں سے ہو؟ تو اس نے کہا جی میں طائف سے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر تم مدینہ طیبہ کے ہوتے، چونکہ یہ آداب رسول کو اچھی طرح جانتے ہیں، اگر تم مدینہ طیبہ سے ہوتے تو میں تمہیں اس بات پر سزا دیتا کہ بارگاہ رسول میں اتنی بلند آواز سے گفتگو کرنا۔ اسی بنیاد پر محدثین اور فقہاء نے لکھا کہ آج بھی مواجہ شریف کے سامنے درود شریف آہستہ آواز سے پڑھنا چاہیے، درود شریف بھی آہستہ آواز سے پڑھنا چاہیے۔ اچھا جی ایک بات یہ بھی یہاں کر دیں، مثلا میں جب بھی جاتا ہوں اللہ کی توفیق سے، اب بھی اللہ توفیق دے رہا جا رہا ہوں، میں قدمین پاک میں بیٹھتا ہوں، وہاں لوگ نعت نکال کے اور پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یا رسول اللہ مدینے بلا لو مجھے۔ میں نے کہا یہاں بیٹھے ہوئے ہو اور ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں، اس میں درود پڑھنا ہے، کوئی تلاوت کرنی ہوتی ہے، کوئی اپنی مناجات کچھ پیش کرنی ہوتی ہیں، اور وہاں بیٹھے ہوئے نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ بس یہ بات غائی سب سمجھنے والی ہے کہ جذبات جو ہیں وہ ہر جگہ، آپ پھر وہاں فون پہ بات شروع کر دیتے ہیں۔ ہارون الرشید کے ساتھ جو ہے وہ حضرت امام مالک کے ساتھ وقت کا بادشاہ گیا، جب وہ جہاں جا کر بولے تو آپ نے فوراً فرمایا کہ یہ تمہارا دربار نہیں ہے، یہ شاہوں کے شاہ کا دربار ہے جہاں تم حاضری دینے کے لیے آئے ہو، یہاں اس طرح گفتگو نہیں کی جاتی۔ ہاں جی، سارے فرما رواؤں کے فرما روا وہ سوائے خدا کے ہے سب سے بڑا، تاجداروں کے سر ان کی دہلیز پر انکساری سے خم تاجدار حرم، تاجدار حرم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بالکل ایسے ہی ہے غازی صاحب، وہ بارگاہ تو وہ ہے، قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا، یعنی وہ لفظ جو صحابہ کرام تو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اس کو وہ مس یوز کریں، وہ تو یہی عرض کرتے تھے کہ آقا ہماری رعایت کیجئے، ہماری طرف نظر کرم کیجئے، لیکن یہودیوں نے اس لفظ کو تھوڑا سا بدل کے بولا تو رب ذوالجلال نے فرمایا آج کے بعد یہ لفظ بھی میرے محبوب کے لیے استعمال نہیں کرنا، آج کے بعد جب بھی ان کو مخاطب کرنا ہے یا رسول اللہ انظر حالنا کہہ کے مخاطب کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ میں سورہ النساء کی وہ آیت جوڑنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، فرمایا اگر یہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آ کر یہ عرض کیا کرے نا کہ یا رسول اللہ نظر کرم کیجئے، وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا ہماری طرف نظر رحمت کیجئے، تو ان کی جھولیاں میں خیر سے بھر دوں گا۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت میں چاہوں گا کہ ہم لوٹیں اور ان کو کنسنٹریٹ کریں۔ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ثابت جاؤ اپنے قبیلے والوں کو بلا کے لاؤ، تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف خزرج والوں کو، چونکہ آپ خزرج قبیلہ سے بلانگ کرتے تھے، آپ نے نہیں فرمایا سارے انصار کو لے کے آؤ۔ سارے انصار آ گئے۔ اتفاق سے بنو نذیر یہودیوں کے قبیلے سے بہت بڑا مال غنیمت آیا ہوا تھا، تو دیکھیے کہ ان لوگوں کی اسلام سے وابستگیاں کیا تھیں۔ ابھی علامہ صاحب بات کر رہے تھے کہ وہ خطابت جو ہے وہ کمانے کا ذریعہ بن گیا ہے، تو دیکھیے ادھر صحابہ کا عمل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بہت زیادہ مال غنیمت آیا ہوا ہے، تو میں تمہارے سامنے دو آپشن رکھ رہا ہوں، یا تو یہ ہے کہ میں تمہارے درمیان اور مہاجروں کے درمیان دونوں میں تقسیم کرتا ہوں، اور مہاجر جو تمہارے گھروں میں رہ رہے ہیں اب وہ چونکہ انہیں مال مل جائے گا وہ اپنے گھر علیحدہ سے بنا لیں گے اور تمہارے گھر خالی کر دیں گے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ میں پہلی آپشن یہ کہ یا یہ سارا مال میں مہاجروں کو دے دیتا ہوں اور وہ تمہارے گھر خالی کر دیتے ہیں، یا یہ کرتا ہوں کہ دونوں میں تقسیم کرتا ہوں اور گھر ان کے پاس ہی رہنے دو۔ تو حضرت سعد بن عبادہ، سعد بن معاذ اور یہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جو جواب دیا وہ کمال کا ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مال بھی نہیں چاہیے اور گھر بھی نہیں چاہیے، یہ مال بھی آپ مہاجروں کو دے دیں اور گھر بھی ان کے پاس رہنے دیں، یہ مال بھی آپ کا، یہ جان بھی آپ کی، یہ اولاد بھی آپ کی، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ بہت شکریہ آپ کا نوری صاحب، علامہ صاحب آپ کا بھی شکریہ اور بشارت۔
کتاب الشفاء سے نسخے کا وقت ہو گیا ناظرین کرام. گھر میں اتفاق و محبت کے لیے یہ وظیفہ ہے. روزانہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ یا واسعو یا حنانو یا حلیمو کی ایک ایک تسبیح کرنے سے گھر میں اتفاق پیدا ہوتا ہے, نفرتیں ختم ہوتی ہیں. شرط یہ ہے اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہے وہ ضرور پڑھیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, اے مسلمانوں اللہ سے ڈرو اور اچھی طرح یقین کر لو کہ وہ وقت قریب ہے جب ہر پوشیدہ بات ظاہر ہو جائے گی اور لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ ہر چیز میں تمہارا کتنا حصہ ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم.